رضائے مولا از ہما اولا۔ قرآن مجید کی تلاوت یا طول قرات کے ساتھ نماز کا ادا کرنا یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تکرار کرنا، ان تینوں چیزوں میں سے ایک میں ضرور مشغول رہیں، اور کلمہ لا سے اپنے نفس کی خواہشات کے معبودوں کی نفی کرنی چاہیے، اور اپنی تمام مرادوں اور مقاصد کو دور کرنا چاہیے۔ اپنی مراد کا طلب کرنا اپنی الوہیت یعنی خدائی کا دعویٰ کرنا ہے۔ سینے کی وسعت میں کسی مراد کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی ہوس قوت خیالیہ میں نہیں رہنی چاہیے، تاکہ بندگی کی حقیقت حاصل ہو جائے۔ اپنی مراد کا طلب کرنا گویا اپنے مولا کی مراد کو دفع کرنا اور اپنے مالک کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اس امر میں اپنے مولا کی نفی اور خود مولا بننے کا اثبات ہے۔ اس امر کی برائی اچھی طرح معلوم کر کے اپنی الوہیت کے دعوے کی نفی کرو، تاکہ تمام ہوا و ہوس سے کامل طور پر پاک ہو جاؤ، اور طلب مولا کے سوا تمہاری کوئی مراد نہ رہے۔ اسی مکتوب میں کچھ آگے فرماتے ہیں کہ تمام نفسانی خواہشوں کو جو جھوٹے خدا ہیں لا کے نیچے لا کر سب کی نفی کر دو، اور کوئی مراد سینے میں نہ رہنے دو، اور حق تعالیٰ کی تقدیر اور فعل اور ارادے پر راضی رہو۔ دفتر سوم مکتوب نمبر 2۔ بندہ مقبول وہ ہے جو اپنے مولا کے ہر فعل پر راضی ہو، اور جو شخص اپنی رضا کا تابع ہے اپنا بندہ ہے۔ اگر بندے کی گردن پر چھری چلائی جائے تو بندے کو چاہیے کہ اس میں شادہ و خندہ رہے، اور مولا کے اس فعل کو اپنی رضامندی سمجھے، بلکہ اس فعل سے لذت حاصل کرے۔ اور اگر نعوذ باللہ اس فعل سے کراہت معلوم ہو اور اس کا سینہ یا اس کے سینے میں تنگی پیدا ہو تو وہ دائرہ بندگی سے دور ہے، مجہور ہے۔ اطاعت الہی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ خلقت انسانی سے مقصود بندگی کے وظائف کو ادا کرنا اور حق تعالیٰ کی طرف کامل طور پر متوجہ ہونا ہے، اور یہ مطلب اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ ظاہری اور باطنی طور پر سید الاولین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری نہ کریں۔ حق تعالی ہم کو اور آپ کو قول و فعل اور ظاہر و باطن میں عملی اور اعتقادی طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل تابعداری عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حق تعالی کے سوا جو کچھ مقصود ہے وہی معبود ہے۔ غیر کی عبادت سے اس وقت نجات ملتی ہے جب کہ حق تعالیٰ کے سوا کچھ مقصود نہ رہے۔ دفتر اول مکتوب نمبر 110۔ شرک سے بچنے کی تاکید اور اس کی حقیقت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو پھر عورتوں کی بیعت شروع فرمائی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کو صرف قول ہی سے بیعت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بیعت کرنے والی عورتوں کے ہاتھ تک ہرگز نہیں پہنچا۔ چونکہ مردوں کی نسبت عورتوں میں ردی یعنی بگڑی ہوئی اور بیہودہ اخلاق زیادہ پایا جاتا ہے، اسی لیے مردوں کی بیعت کی نسبت عورتوں کی بیعت میں زیادہ شرائط کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور خدا تعالیٰ کے امر کو بجا لانے کے لیے عورتوں کو اس وقت ان بری باتوں سے منع فرمایا ہے۔ شرائط اول یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا چاہیے، نہ ہی وجوب و وجود میں اور نہ ہی عبادت کے استحقاق میں۔ جس شخص کے اعمال ریا و سما سے پاک نہ ہوں اور حق تعالیٰ کے سوا کسی اور سے اجر طلب کرنے کے فتنے سے خالی نہ ہو، اگرچہ وہ طلب قول اور ذکر جمیل سے ہو، وہ شخص دائرہ شرک سے باہر نہیں ہے، اور وہ شخص موحد و مخلص بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں شرک اس چونٹی کی رفتار سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جو اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک اصغر سے بچو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریا۔ شرک و کفر کی رسموں کی تعظیم کو شرک میں بڑا دخل اور رسوخ ہے،
اور شرک کی تصدیق اور اظہار کرنے والا اہل شرک میں سے ہے، اور اسلام و کفر کے مجموعے احکام پر عمل کرنے والا ہے۔ کفر سے بیزار ہونا اسلام کی شرط ہے، اور شرک سے پاک ہونا توحید کا نشان ہے۔ دفتر سوم مکتوب نمبر 41۔ فضیلت نماز۔ سب سے بہتر عمل اور سب سے فاضل تر عبادت نماز کا قائم کرنا ہے، جو دین کا ستون اور مومن کی معراج ہے۔ بس اس کے ادا کرنے میں بڑی کوشش کرنی چاہیے اور کامل احتیاط برتنی چاہیے کہ نماز کے ارکان و شرائط و سنن و آداب کما حق ادا ہوں۔ تعدیل اور طمانیت کے بارے میں بار بار مبالغہ کیا جاتا ہے، اور اس کی اچھی طرح محافظت کریں۔ اکثر لوگ نماز ضائع کر دیتے ہیں اور طمانیت اور تعدیل ارکان کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے حق میں بہت سی وعیدیں اور تہدیدیں آئی ہیں۔ جب نماز درست ہو جائے تو نجات کی بڑی امید ہے، کیونکہ نماز کے قائم ہونے سے دین قائم ہو جاتا ہے اور مراتب کی بلندی کی معراج کامل ہو جاتی ہے۔ دفتر مکتوب نمبر 304۔ آداب وضو اور آداب نماز۔ اول، وضو کامل اور پورے طور پر کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے۔ ہر عضو کو 3 بار تمام کمال طور پر دھونا چاہیے تاکہ وضو سنت کے طریقے پر ادا ہو، اور سر کا بالاستیاب یعنی شروع سے آخر تک مسح کرنا چاہیے، اور کانوں اور گردن کے مسح میں احتیاط کرنی چاہیے، اور بائیں ہاتھ کی خنصر یعنی چھنگلیا سے پاؤں کی انگلیوں کے نیچے کی طرف سے خلال کرنا لکھا ہے۔ اس کی رعایت رکھیں اور مستحب کے بجا لانے کو معمولی امر نہ سمجھیں۔ مستحب اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ اگر تمام دنیا کے عوض اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدہ فعل معلوم ہو جائے اور اس کے مطابق عمل میسر ہو جائے تو بھی غنیمت ہے۔ اس کا بینہ یہی حکم ہے کہ کوئی چند حذف ریزوں یعنی ٹھیکریوں سے قیمتی موتی خرید لے اور بیہودہ و بے فائدہ جماد یعنی پتھر سے روح کو حاصل کر لے۔ کمال طہارت اور کامل وضو کے بعد نماز کا قصد کرنا چاہیے، جو مومن کی معراج ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ فرض نماز جماعت کے بغیر نہ ادا ہو، بلکہ امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ بھی ترک نہیں ہونی چاہیے، اور نماز کو مستحب وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ قرات میں قدر مسنون کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ رکوع و سجود میں طمانیت ضروری ہے، کیونکہ بقول مختار یا فرض ہے یا واجب، قوما میں اس طرح سیدھا کھڑا ہونا چاہیے کہ تمام بدن کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد طمانیت درکار ہے، کیونکہ طمانیت فرض ہے۔ ایسے ہی جلسہ میں جو 2 سجدوں کے درمیان ہے، اچھی طرح بیٹھنے کے بعد اطمینان ضروری ہے، جیسا کہ قوما میں، اور رکوع و سجود کی کم از کم تسبیحیں 3 بار ہیں اور زیادہ سے زیادہ 7 بار یا 11 بار ہیں، علی اختلاف الاقوال، اور امام کی تسبیح مقتدیوں کے حال کے اندازے سے ہونی چاہیے۔ شرم کی بات ہے کہ انسان اکیلا نماز پڑھنے کی حالت میں طاقت کے ہوتے ہوئے اقل تسبیحات پر کفایت کرے، اگر زیادہ نہ ہو سکے تو 5 یا 7 بار تو کہے، اور سجدہ کرتے وقت اول وہ اعضاء زمین پر رکھے جو زمین کے نزدیک ہیں، پس اول دونوں زانوں زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ زانوں اور ہاتھ رکھتے وقت دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے، اور سر اٹھاتے وقت اول ان اعضاء کو اٹھانا چاہیے جو آسمان سے نزدیک ہیں، پس پہلے پیشانی اٹھانی چاہیے، اور قیام کے وقت اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پر، اور رکوع کے وقت اپنے پاؤں پر، اور سجدے کے وقت نوک بینی پر، اور جلوس کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں پر یا اپنی گود کی طرف رکھنا چاہیے۔ جب نظر کو پراگندہ ہونے سے روکے رکھیں اور مذکورہ بالا جگہوں پر لگائے رکھیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ نماز جمعیت کے ساتھ میسر ہو گئی اور خشوع والی نماز حاصل ہو گئی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے،
اور ایسے ہی رکوع کے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھنا اور سجود کے وقت انگلیوں کا ملانا سنت ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ انگلیوں کا کھلا رکھنا یا ملانا بے تقریب و بے فائدہ نہیں ہے۔ صاحب شرح نے اس میں کئی قسم کے فائدے ملاحظہ کر کے اس پر عمل کیا ہے۔ صاحب شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کے برابر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سب احکام مفصل اور واضح طور پر کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ یہاں بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ علم فقہ کے مطابق عمل بجا